چلو ایک چیز عرض کرتا ہوں، گلاب کا عطر لگاؤ دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے پیچھے، جہاں سے انگوٹھا شروع ہو رہا ہے نا، اور 2 انگلیاں، یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، ایسے ایسے پنجہ کھولیں، پورا کھولیں، جب کھولیں گے تو یہ ایک کوس بنتی ہے، انگوٹھا مٹھی بند کریں تو انگوٹھا جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، یہ ایک گوشت کا حصہ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ایک حصہ ہے نا، یہاں گلاب کا عطر لگائیں، گلاب کا عطر لگا کے ناک کے قریب رکھ لیں، اس مٹھی بند کر کے ایسے، یا ایسے ہاتھ کھول کے اس حصے کو انگوٹھے اور 2 انگلیوں کے درمیان جو گوشت کا حصہ ہے، گول چوک ہے نا، چوک کہوں میں اس کو، چوک کہہ دوں، یہ چوک ہے، یہاں گلاب کا عطر لگائیں، گلاب کا عطر لگا کے اس کو ایسے کر لیں، بائیں ہاتھ پہ لگا لیں، دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں۔ یہ کبھی آزما کے دیکھیں، یہ آج آپ کو پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، آج تک نہیں عرض کیا، اس لیے نہیں جان بوجھ کے، آج اللہ نے اچانک یاد دلایا۔ یہ عمل بڑا انوکھا بتا رہا ہوں، کیوں؟ گلاب کے اندر خوشبو درود پاک کی برکت سے ہے، اور شہد کے اندر مٹھاس درود پاک کی برکت سے ہے۔ اگر شہد کی مکھی درود نہ پڑے، اس کے منہ کے لعاب میں مٹھاس آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا، ایک جگہ نا پھول پہ مکھی بیٹھی، بڑی دیر بیٹھی رہی، میں نے کہا یہ رس چوس رہی ہے، جب چوس کے وہاں سے گئی، میں نے اس پھول کے اسی حصے کو نوٹ کیا، میں نے اس کو پکڑ کے چوسا، وہ تو کڑوا تھا، میں نے کہا یہ تو کڑوا رس چوس کے گئی ہے، مجھے تو شاید میٹھی ملتی ہے۔ پھر میرے دل میں آواز آئی، دیوانے تو کیا سمجھتا ہے یہ مٹھاس پھولوں میں ہے؟ نہیں، مٹھاس میرے مدینے والے کے درود میں اور سلام میں ہے۔ ہاں، شہد کی مکھی جب تک درود نہ پڑھے شہد میں مٹھاس آ نہیں سکتا، اور گلاب کے پھول کے اندر یہ جو خوشبو ہے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے خود خود ہے غماز چمن، آدھے گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ یہ جو خوشبو ہے نا، خوشبو بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! یہ جو خوشبو ہے نا، گلاب کی خوشبو، یہ جنت کی خوشبو ہے، یاد رکھیے گا، اور گلاب کی خوشبو آج بھی 5 چیزوں کا علاج ہے۔ اس کے لیے پھر ایک لمبا وقت چاہیے، کہیں گے تو آئندہ درس میں بتاؤں گا، یہ بس عمل بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، آئندہ درس میں اس کی وضاحت کروں گا۔ 5 چیزوں کا علاج ہے۔ ٹینشن جتنی زبردست ہو، اور دنیا کی آخری انگزائٹی ہو، اور دنیا کا آخری غم اور ہم ہو، اور دنیا کا آخری مرا ہوا مریض ہو، کسی مرض کا، جادو کا، یا کسی حملے کا، کسی دشمنی کا، یا کسی بھی چیز کا، اسے کہے بائیں ہاتھ کی اس چوک پہ، ہتھیلی کے بیک پہ، انگوٹھے اور انگلی جہاں سے شروع ہو رہی، یہاں گلاب کی خوشبو لگا، ہاتھ ایسے قریب رکھ، اور یہ تیرے قریب رہے، اور تیری سانسیں گلاب کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ اندر جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اندر جائیں، اور ایک لے تسبیح، اور میرے آقا مدینے والے کی شان پہ درود پاک پڑھ، اور ذرا ٹھہر کے پڑھ، ایسے پڑھ کے تیری سانسیں اس گلاب کے ساتھ اندر جائیں، گلاب کے ساتھ خوشبو جائے، اور دل کے اندر درود جائے۔ دیکھ، سانسیں بھی معطر اور دل بھی معطر، جب سانسیں اور دل معطر ہوں گے پھر نفس کا، جسم کا، اور انگ انگ معطر ہوگا، انگ انگ سے انگزائٹی ٹینشن، انگ انگ سے غم ہم، انگ انگ سے دکھ تکلیف، انگ انگ سے پریشانی یوں چھنے گی، نکلے گی، جیسے جسم سے پسینہ چھنتا ہے ایسے تکلیف چھنے گی، اور درود پاک کی برکتیں ملیں گی۔ اس خوشبو کو ساتھ رکھ اور درود کی ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ، ایک تسبیح اس خوشبو کے ساتھ، ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ، اس خوشبو کے ساتھ، کمال ہے۔ ادھر گلاب میں خوشبو درود پاک کی برکت سے، شہد میں مٹھاس درود پاک کی برکت سے، ایک تسبیح پڑھ صرف، اور اس خوشبو کے ساتھ ایسے کر، تجھے طریقہ بتاتا ہوں آسان، ایک گھٹنا اوپر کر لے، ایک گھٹنا نیچے کر لے، ہاتھ تھک جائے تو گھٹنے پہ رکھ لے ہاتھ، جو میں کرتا ہوں،
گھٹنے پہ رکھ لے ہاتھ، ایسے ہاتھ سر تھوڑا سا جھکا لے، اور ایک تسبیح ایسے پکڑ لے، وہ تسبیح رکھ لے گود میں یا جہاں بھی، اور پھر تسبیح پڑھ اللہم صلی علی، یہ درود پاک پڑھ پورا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اور خوشبو تیری سانسوں کے ساتھ اندر باہر جائے، اور درود تیری زبان کے ساتھ اندر باہر جائے، اور ادھر سانسیں معطر، ادھر دل معطر، ادھر سانسیں معطر، ادھر دل معطر، ادھر کائنات معطر، ادھر انگ انگ اس کا معطر، سارے غم دھل گئے، ساری ٹینشن دھل گئی، اور جیسے پسینہ جسم سے بہتا ہے نا، اور بعض اوقات آپ کو مساموں سے پسینے کے قطرے قطرے محسوس ہوتے ہیں، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری بیماریاں ان ڈراپس اور قطروں میں نکل گئی۔ کر کے دیکھو، ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک عمل کے اندر انوکھا انوکھا نظام ہے۔ کر کے دیکھو، درود پاک اور خوشبو کو ملا کے دیکھو، ذرا تھوڑا سا گلاب لگا اور پھر درود پاک پڑھ کے دیکھ تو صحیح، دیکھ پھر مزہ آتا نہیں آتا؟ ہاں، تو نے چسکا اور چٹکارے پوائنٹ کو دیکھے، اور تو نے لاہور کے کھابے کھائے، پائے کھائے، سری کھائے، سارا کچھ کھایا، کبھی یہ بھی دیکھ کہ گلاب کی خوشبو کے ساتھ درود ملا کے دیکھ ذرا، گلاب کی خوشبو کے ساتھ درود ملا کے دیکھ۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پتہ کبھی کیا کرتے تھے؟ گلاب کی بوتل، خالص گلاب کی بوتل شیشے کے برتن میں رکھوا کے نا، اس میں تسبیح ڈبوا کے مجھے فرماتے تھے درود پڑھ، اس کے اندر تسبیح ڈوبے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ تسبیح چلے، تسبیح اسی کے اندر رہے، اور اس کے اندر تیرے ہاتھ اس کے اندر بھیگے رہے، اور درود پڑھ۔ پھر کہتے تھے طارق یہ دل نفاستیں مانگتا ہے، خوشبو کیوں شریعت میں ہے؟ اس دل کو نفاست کا ذکر دے، یہ دل نفیس ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور یہ جلدی ہدایت کو قبول کرے گا۔ شیشے کا بول ہو، جام الفت میں ہمیں زہر دیا کرتے ہیں، غیر کیا یہ کام اپنے کیا کرتے ہیں، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، ہائے ہائے نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ گلاب خوشبو، اس کا عرق لے، خالص بوتل ڈال، کٹورے میں، پیالے میں، جام میں، اور تسبیح اس کے اندر ہو، تسبیح دونوں ہاتھ ڈوبے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ باہر نہ نکلیں۔ میں نے کہا تو ہے کہ مجھے آئندہ 10 میں دو پھر تو سناؤں تمہیں گلاب کیا ہے، لیکن ابھی 6 صورتیں پوری نہیں ہو رہی، ایک ادھورا چھوڑ کے میں ادھر نکل جاتا ہوں، ادھر سے پکڑتا ہے 2 گھنٹے 2 منٹ والا، تو ادھر سے پکڑتا ہے ادھر نکل جاتا ہوں، ادھر سے نکلتا میں ادھر نکل جاتا ہوں۔ میرا حال تو یہ ہے، کبھی کسی کا کان پکڑتا ہوں، کسی کو دم پکڑ لیتا ہوں، یہ تو میرا درس ہے۔ اللہ ہی کا نظام ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ورنہ میرا حال تو یہی ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ بیچارے پیار میں آتے ہیں، ورنہ میرا حال تو یہی ہے۔ ہاتھ ڈوبے ہوئے، پورے ہاتھ ڈوبے ہوئے ہوں، ہاتھ ڈوبے ہوئے ہوں، پہلے ہاتھ دھو لے، صاف کر لے، بوضو ہو جاؤ، اور پھر اس تسبیح کو اس کے اندر ڈبو کے رکھ، پڑی رہے، پھر دوسرے دن وہ تسبیح پڑھ گلاب والی، 40 دن کے بعد وہ گلاب اب استعمال نہ کر، 40 دن کے بعد وہ گلاب کہیں دریا میں، کہیں بہتے پانی میں، کہیں سمندر میں، پاکیزہ بہتا ہوا پانی، یا کہیں قبرستان میں پھینک دے، پھر اور لے آؤ دل کو نفاست کرنے کے لیے۔ ارے یہ باڈی سپرے کیوں کرتے ہیں؟ یہ جوتی کو پالش کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں سنا؟ یہ باڈی سپرے، اندر سے سپرے، باہر سے سپرے، ارے اللہ والو یہ میک اپ، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس دل کا بھی اس کی باڈی سپرے ہونا چاہیے، اس دل کا ہارٹ سپرے ہو، کوئی دل کا بھی سپرے ہو، یہ اللہ والوں کے ہاں یہ لطیف نزاکتیں ہوتی ہیں۔ کبھی خوشبو باتیں کرو تو آپ کو وہ واقعہ سنا دیوانے ہو جائیں۔ خوشبو، ہاں مومن کے لیے خوشبو لازم ہے،
اس لیے نہیں، اس لیے کہ خوشبو کے ساتھ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ نیک جنات کا ہجوم ہوتا ہے، خوشبو کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، خوشبو میرے آقا کملی والے کی محبت ہے، خوشبو میرے مدینے والے کی پسندیدہ چیز ہے، اور خوشبو مومن کا حصہ ہے، اور خوشبو قبر کا ساتھی ہے۔ خوشبو، یہ خوشبو کا انسان کی روحانیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، روحانیت کے ساتھ، دل کے ساتھ اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو پیالے کے اندر تسبیح اور تسبیح کے اندر ہاتھ، اور ساتھ ہو درود پاک۔